چیزیں جب آپ سے بچھڑ جاتی ہیں نا تو وہ کبھی آپ کو واپس نہیں ملتی۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کو جو ہے نا برداشت کر لیتے ہیں، آپ اس چیز کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور آپ ہیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہی ہوتی ہیں۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ آج کا ولاگ جو ہے مارننگ کے ٹائم سے سٹارٹ ہوا اور یہاں موسم بہت اچھا تھا، آج بارش ہوئی تھی، بہت دنوں بعد تھوڑا سا جو ہے نا بیٹر موسم ہوا تھا، تو بارش جو ہے اس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی صبح صبح۔ تو میں یہاں پہ بلی کے بچوں کو دودھ ڈالنے آئی تھی اور ساتھ ساتھ میں آج آپ کے ساتھ کچھ دل کی باتیں شیئر کروں گی۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ آپ سے بچھڑ جاتے ہیں نا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ ان کو بھول جاتے ہیں، آپ کے اپنے، آپ کے پیارے۔ تو ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو وہ ماں جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ مائیں سانجی ہوتی ہیں، تو مائیں سانجی نہیں ہوتی ہیں، بس آپ کی اپنی ماں جو ہوتی ہے نا وہی آپ کی ماں ہوتی ہے۔ اب جس کی ماں نہیں ہے نا وہ میری اس بات سے اتفاق کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے فادر نہیں ہیں تو فادر آپ کے ہی ہوتے ہیں، ایک ہی ہوتے ہیں، کوئی اور آپ کا فادر نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کوئی اور رشتہ آپ کا دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز سے صبر کر لیں یا آپ اس چیز کو وقت کے ساتھ ساتھ قبول کر لیں گے۔ تو یہ ساری بس کہنے کی باتیں ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ کسی اور شکل میں پھر وہ آپ کو مل جاتے ہیں، تو کسی اور شکل میں وہ نہیں ملتے ہیں۔ جو ایک دفعہ بچھڑ جاتا ہے نا وہ کبھی آپ کو نہیں ملتا ہے۔ اس کا جو ہے نا نعمل بدل نہیں ہوتا ہے، وہ انسان، اس کی پرسنالٹی، اس کا جو ایک شخصیت ہوتی ہے نا وہ صرف اسی کی ہوتی ہے۔ جو ہمیں اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، جو ہم اس کے ساتھ دل کی باتیں کر پاتے ہیں، وہ کسی اور سے کرنے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کے پیرنٹس جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ لاکھ اپنے پیرنٹ کو ڈھونڈ لیں، آپ کسی اور رشتے میں تلاش کریں، آپ کو کبھی بھی ماں باپ جیسا وہ پیار نہیں ملتا جو وہ آپ سے کرتے تھے، جو وہ آپ کی کیئر کرتے ہیں۔ آپ کے لیے وہ جو ہے فون کرتے ہیں، آپ کا حال پوچھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہی بیٹیاں سمجھ سکتی ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں دنیا میں۔ تو میں اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہوں۔ اگر کہا جائے نا کہ آپ کی خالہ ماں ہوتی ہے یا آپ کی پھپھو آپ کی ماں بن جائے گی یا آپ کے تایا چچا ماموں وغیرہ آپ کے فادر بن جائیں گے، تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو لیکن پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور بڑے ہو کے ہم لوگ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ جو بچے ہیں جو بالکل بچپن کے فیز میں ہیں، ان کی ماں یا باپ بچھڑ گئے ہیں، تو ان کا جو ہے نا درد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن جو ہمارے جیسے بچے ہیں، جو بے شک جوان ہیں، جو بے شک خود اس ٹائم پیرنٹس ہیں، ان کو بھی ماں باپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی اپنے دل کی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ ہم نے بھی جو ہے نا کبھی کبھی ان کے پاس جانا ہوتا ہے سکون لینے کے لیے، اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے۔ لیکن وہ چیز جب نہیں رہتی تو بس قبول کرنا پڑتا ہے، اللہ کے ساتھ ہر حال میں راضی رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے، ہم بہت بے بس ہیں۔ تو بس یہ آج صبح سے دل بہت اداس تھا، مجھے اپنے پیرنٹس کی بہت یاد آ رہی تھی، تو میں نے آج اسی ٹاپک پہ ولاگ بنا دیا۔ جو میرے پرانے جو ہے نا فالوورز ہیں، جو مجھے پہلے کے سبسکرائبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں۔ تو آج بہت عرصے بعد میں اپنی پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں۔ پیرنٹس ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کبھی بھی بھول نہیں پاتے ہیں، وہ کبھی آپ کے پاس جو ہے نا واپس نہیں آتے جب چلے جاتے ہیں، اور ہم انتظار ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کو جھیلنا پڑتا ہے، اور لوگوں کے سامنے ہمیں پرٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنا دل نہیں دکھا سکتے، ان کو دکھا نہیں سکتے ان کو ہر ٹائم کہ ہمارے دل میں کیا گزری ہے۔ اکیلے ٹائم پہ ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے، رات کو سوتے وقت بھی رونا آ جاتا ہے، ماں باپ کی یاد آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی نا انسان تھک جاتا ہے، اسپیشلی بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت تھک جاتی ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کا دل کرتا ہے کوئی ایسا میرا بڑا ہو جس کے پاس میں تھوڑی دیر کے لیے چلا جاؤں، جس سے دل کی باتیں کروں، جو تھوڑی دیر میری بھی کوئی کیئر کر لے، کیونکہ خواتین سب کی کیئر کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی، اپنے بچوں کی، گھر میں اگر ان کے ساس سسر ہیں ان کی، تو ان کا دل کرتا ہے کہ ان کی بھی ہی کیئر جو ہے نا کی جائے بدلے میں۔ تو کیئر اکثر نہیں کر پاتا کوئی بھی، بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہسبینڈ اپنے لائف کے اندر بیزی ہوتے ہیں، ان کی اپنی لائف بیزی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جابس میں، ان کے کاموں میں وہ الجھے رہتے ہیں، تو وہ خیال ہی نہیں کر پاتے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ اس کو بھی ضرورت ہے کہ اس کی کیئر کی جائے، اس کو بھی خیال رکھا جائے۔ اب صرف جو کپڑے جوتے ہیں وہ لینا، اس میں میں بات نہیں کر رہی ہوں، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے جو آپ کسی کے پاس بیٹھ کے اپنی باتیں کر پاتے ہیں، رو پاتے ہیں، یا اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر پاتے ہیں۔
تو وہ انسان آپ کو کبھی ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک آپ کی ماں ہی ہوتی ہے جو آپ کا بنا بتائے آپ کے دل کا حال جان لیتی ہے، آپ کی آواز سے سمجھ جاتی ہے کہ آج آپ روئے ہیں یا آج آپ سوئے نہیں ہیں رات کو، آپ کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیتی ہے۔ تو یہ اندازہ آپ یقین کریں کوئی اور نہیں لگاتا۔ اور پیرنٹس سے بچھڑے ہوئے جو ہے نا بہت سال ہو جاتے ہیں انسان کے، لیکن انسان اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتا۔ آپ یقین کریں کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں نا، ہمیں ماں باپ کی جو کمی ہے یا جو وہ زخم ہے نا، وہ کبھی ہمارا بھرتا نہیں ہے۔ اس میں کہہ لیں کہ کٹ لگا ہوتا ہے، بس خون رشتہ رہتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ جس پہ گزرتی ہے اس کو ہی پتہ ہے۔ اگر آپ اس دور سے گزرے ہی نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتے۔ میں خود یہ بات نہیں کر سکتی تھی آج سے بہت سال پہلے، جب میرے پیرنٹس زندہ تھے تو بس کسی کا سنتے تھے تو ہم یہ دعا کرتے تھے کہ ہمارے پیرنٹس کو کچھ نہ ہو، ایسے ہی ہوتا تھا۔ ابھی بھی جن کے پیرنٹس ہیں وہ یہی دعا کرتے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے پیرنٹس کو لمبی زندگی دے، لیکن جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے نا، سب سے زیادہ دکھ وہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس درد سے، اس گھڑی سے وہ گزرتے ہیں اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس چیز کا درد کتنا زیادہ ہے۔ انسان سارے کام کرتا ہے، کپڑے جوتے بھی لیتا ہے، پہنتا بھی ہے، تیار بھی ہوتا ہے، اپنے بچوں کی ترقیوں کو بھی دیکھتا ہے، گھر میں بھی ماحول اچھا ہوتا ہے، دنیا کی ہر آسائش ہوتی ہے آپ کے پاس، لیکن جب ماں باپ نہیں ہوتے نا، آپ یقین کریں کہ آپ کی جو خوشی ہے نا وہ ادھوری رہتی ہے، آپ اس طرح سے خوش ہی نہیں ہو پاتے۔ وہ کہتے ہیں نا 100% ہم خوش نہیں ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ آپ 100% خوش رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ ایک دم سے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بڑا بننا پڑتا ہے، ان کو معاشرے میں سروائیو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھانا ہوتا۔ تو اگر آپ بھی اس دور سے گزر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مضبوط شو کیا کریں، تنہائی میں ہاں رو لیا کریں، رونا چاہیے تنہائی میں، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ان کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ان کی بخشش مانگنی چاہیے، اور ویسے بھی آپ کا دل کا جو غبار ہے وہ نکل جانا چاہیے اور آپ کا بوجھ ہلکا ہونا چاہیے۔ اس طرح پھر آپ کو سٹریس کم ہوتا ہے۔ لیکن اب جب آپ دل میں رکھتے رہتے ہیں، روتے نہیں ہیں، تو وہ چیز آپ کو زیادہ بیمار کرتی ہے، زیادہ ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ ہاں، لیکن لوگوں کے سامنے آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے دل کا جو حال ہے نا وہ ہر ایک کو نہیں سناتے ہیں، ہر ایک کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ تو وہ چیز جو ہے نا آپ کی پرسنل ہوتی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو دل کے حال ہے نا وہ اپنے تک رکھیں۔ لیکن اگر آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کا تو کوئی غم ہی نہیں ہے جی، یہ تو کوئی بڑا غم نہیں ہے، تو بس اس چیز کو بھی آپ برداشت کر لیا کریں۔ اکثر اوقات یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ اتنا بڑا تو غم نہیں ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو وہ چلے ہی جاتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ جب ان پہ گزرتی ہے، جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم بوڑھے بھی ہو جائیں نا تو ہمیں اپنے ماں باپ جو ہے نا وہ نہیں بھول سکتے ہیں، جتنے بھی سال گزر جائیں۔ تو یہ بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بس آج کا ولاگ یہی، میں نے اپنے ماں باپ کے لیے تھوڑی سی باتیں کرنی تھی، دل بڑا اداس تھا آج۔ ویسے ہی صبح صبح جو ہے نا اس طرح سے موڈ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ماں باپ کی یاد آ جاتی ہے، اور اسپیشلی آپ کے بچے جو ہے نا وہ بھی ضد کرتے ہیں کہ ان کو کہیں پہ لے کے جائیں، تو اس ٹائم پہ آپ کو زیادہ کمی فیل ہوتی ہے۔ پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ ایسا گھر ہو جہاں اپنے بچوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں اور ہمارے بچے وہاں جا کے خوش ہو جائیں، اور وہ گھر ماں باپ کا ہوتا ہے، وہ آپ کے مطلب بچوں کے نانا نانی کا ہوتا ہے، اور وہ گھر اب ختم ہو چکا ہے اور ہمارا وہ گھر نہیں ہوتا جب، تو پھر زیادہ دل دکھتا ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔